اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ فتنہ دجال، پیارے دوستو، یہ ایک ایسا بدترین فتنہ ہے جس کا ذکر حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ پیارے دوستو، یہ وہ صحابی تھے جن کی ملاقات دجال سے ہوئی، جنہوں نے واپسی پہ اپنا سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے، وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا تھا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا وہ لقم اور جذام کے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں آگے پیچھے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ جو تمہاری خبریں سننے کے لیے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس آدمی کا ہم نے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلتے چلتے خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر کی لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک اس جزیرے کے کنارے آ گئے۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تو دجال نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پہ پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتی کو سراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور شہر میں رہنے والے اس سے کھیتوں میں پانی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا، وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، دنیا میں کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مابعوث فرمایا ہے، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔
اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ پیارے دوستو، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم ایشیا میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک اور جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بعید نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سامری جادوگر سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود بھی اسے جانے دیا، جو بنی اسرائیل اس کے برگلانے پر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور حضرت موسیٰ نے سامری سے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے اور پیچھے نہ ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔